امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی جن سے میں نے اچھا سلوک کرنا ان میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا پھر تمہاری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا پھر تمہاری ماں. اس نے کہا پھر کون آقا؟ فرمایا پھر تمہارا باپ. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ لوگوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنا ہے اس میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قریبیوں میں، رشتہ داروں میں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کا ذکر فرمایا. تو چوتھی مرتبہ سائل نے دوبارہ چوتھی مرتبہ پوچھا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ. یعنی پہلی مرتبہ پوچھنے پر ماں کا جواب دیا، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی، اور جب چوتھی مرتبہ اس نے عرض کیا تھا پھر کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ. علامہ نووی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور نیکی کرنے، خیر خواہی کرنے کا حکم موجود ہے، اور یہ کہ ان میں سے سب سے زیادہ حقدار ماں ہے. پھر فرمایا اس کے بعد قرب کے اعتبار سے درجہ بدرجہ رشتہ دار ہے. ماں کا حق مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے. ماں کی اولاد پر شفقت زیادہ ہوتی ہے. حمل، وضع حمل، دودھ پلانا، پرورش کرنا اور دیگر مراحل، اس میں ماں کو مختلف قسم کی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. قاضی ایاز نے کہا جمہور کا قول یہی ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت دیں. فرمایا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی. فرمایا پھر جاؤ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اس حدیث میں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کی فضیلت پر دلیل ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جہاد سے بھی زیادہ تاکید ہے، اور یہ کہ مسلمان ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے. یہ اس جہاد کے متعلق ہے جو فرض کفایہ ہے. اگر جہاد فرض عین ہو تو پھر ان سے اجازت لینا شرط نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ ہر جائز کام میں ماں باپ کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اگر خدا نخواستہ انہوں نے کسی گناہ کے کام پہ آرڈر جاری کر دیا تو اب حدیث مصطفیٰ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. یعنی مخلوق میں کوئی حکم دے رہا ہو لیکن اس حکم سے اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو تو اب اس بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی بلکہ رب ذوالجلال کے حکم کی اطاعت کی جائے گی. آج کل یہ مسئلہ اکثر وائرل ہے کہ والدین کے حقوق پر تو بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ساتھ پہ تفصیل بیان کی جاتی کہ وہ جو کچھ کہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو مسائل آ رہے ہیں تو اکثر اوقات نیکی کے کاموں سے ہی ماں باپ آج منع کر رہے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ گناہ کے کام سے ماں باپ منع کرتے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ماں باپ آج کل نیکی کے کاموں سے منع کر رہے ہیں. کتنے نوجوان ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے داڑھی رکھی اور والدہ نے کہا کٹوا دو، والد نے کہا کٹوا دو، بھی کون سی تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہا جی استاد صاحب نے کہا ہے ہمیں ٹیچر نے کہا ہے جی آپ داڑھی کٹوا دیں. اسکول کے کالج کے ڈسپلن میں فرق آ رہا ہے. سارے ٹیچر ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے. تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ استاد کیا کہہ رہا ہے، ماں کیا کہہ رہی ہے، باپ کیا کہہ رہا ہے کہ داڑھی منڈوا دو، داڑھی کٹوا دو، یہ کام نہ کرو. دیکھا یہ جائے گا کہ خدا اور مصطفیٰ نے کیا حکم دیا. یقیناً پاکیزہ ہستیاں ہیں والدین اور ان کی خدمت کرنی چاہیے.
اور ان کی خدمت صرف یہ نہیں ہے صاحب وہ کہ آپ انہیں سال کے بعد 2 جوڑے کپڑے کے لے کے دے دیں، آپ والدین کو کبھی جوس پلا دیں، کبھی فروٹ لا کے دے دیں، یہ خدمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، انہیں وقت دیں، بالخصوص جن کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو بڑھاپے میں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہو جسے بندہ اپنا دکھ نہ سنائے، تو والدین کو وقت دینا، ان کی خدمت کرنا، والدین پر اپنا مال خرچ کرنا اور والدین کو محبت بھری نگاہ میں دیکھنا، جب کبھی وہ کچھ مانگے تو خوشی کے ساتھ ان کو عطا کرنا۔ یہ نہیں کہ دیں تو صحیح لیکن 7-10 جھٹکے بھی دیں، میں کل تو آپ کو 100 روپے دیا تھا وہ ختم ہی ہو گیا، ابو جی آج پھر مانگ رہے ہیں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ بچپن میں جب تو ان سے مانگا کرتا تھا تو وہ ہر مرتبہ تیرے مانگنے پہ دیتے تھے۔ تو آج وہ بڑھاپے کو پہنچے اور ظاہری طور پہ بعض اوقات کمانے والے نہیں رہتے اور اولاد سے انہیں مانگنا پڑتا ہے، تو اس کی اولاً تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ ماں باپ کو مانگنا پڑے، بلکہ ہم خود ہی پھر ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور اگر وصال کر چکے ہیں ماں باپ تو مسلمان والدین کے وصال کے بعد ان کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ طبرانی وغیرہ میں حدیث پاک ہے کہ بعض لوگوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں مالک یہ درجے مرنے کے بعد ہمارے کیسے بلند ہوں گے؟ یعنی عمل تو دنیا میں کرتے رہے، اب درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں مرنے کے بعد؟ حکم ہوتا ہے یہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے، ان کی دعا کے صدقے ہم نے مرنے کے بعد بھی تمہارے درجے بلند فرما دیے ہیں۔ اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہوں ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بہترین ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔